الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس محترم حاضرین پروگرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، آج 2021 کا پہلا دن آپ سبوں کو معلوم ہے کہ پہلا دن گزر رہا ہے اور رات آ چکی ہے۔ اس سے پہلے جو رات گزری ہے اس میں جو برائیاں ہوئی ہے آپ سبوں کو معلوم ہے کہ وہ دین کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس برائیوں میں اس مسلمان بھی شامل ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ہم جس برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم دین کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نیا سال ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے نہیں، یہ تو وہ لوگ کے لیے ہے جو دین سے دور ہے، جو قرآن و حدیث سے دور ہے۔ لیکن اسے پتہ نہیں، اسے معلوم نہیں، وہ موت کے قریب جا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے نیا سال مبارک۔ موت کے قریب آ گئے اور قریب آنے کے باوجود وہ خوشیاں منا رہے، اسے پتہ نہیں اور اسے معلوم بھی نہیں کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا خوش کر رہا ہوں، اسے معلوم نہیں۔ اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ کو انکار کرنے والوں، اللہ کو نہ ماننے والوں، دین سے دور رہنے والوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہ مان رہے ہو، اگر برائیوں میں مبتلا ہو، اگر تم یہ مان رہے ہو کہ تم اصلی کام کر رہے ہو، اصل کام کر رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں، انما نملی
لهم ليزدادوا اثما۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، سمجھو کہ اور تم برائیوں میں مبتلا ہو، اور تم برائیوں میں جاؤ تاکہ کل قیامت کی دن تمہیں عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے۔ نیا سال منا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ نیا سال مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے نہیں۔ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جنوری والا نیا سال نہیں ہے۔ ہاں اس میں بہت زیادہ ایک کام کر سکتے ہیں، جو ہم برائیاں کی ہیں ان کو ختم کر کے اب ایک نیا طریقے سے زندگی کو آگے بڑھائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں میں، آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ کرنے کے بجائے آج خوشیاں منا رہے ہیں، آج جو پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، آج جو پریشانیوں میں وہ آ رہے ہیں اسے معلوم نہیں۔ تو آج میں جو چند باتیں بتاؤں گا وہ اسی گفتگو پر کہ آج ہم پر پریشانی کیوں، آج ہم پر مصیبتیں کیوں، اور اس کا حل کیا ہے۔ آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر کہیں بھی بگاڑ دیکھو، کہیں بھی فساد دیکھو، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے۔ آج جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے تو کیوں ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہم دین سے دور ہیں، اسی لیے آج ہم پر پریشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے میرے بندو، جو بھی پریشانی تم پر آ رہی ہے، جو بھی مصیبتیں تم پر آ رہے ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے، وہ تمہارا خود کا کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو دیالو ہے، جو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہے تو کیوں ہیں؟ ہمارے کرتوتوں کے وجہ سے۔ ہم دین سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے، اسی لیے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اگر ہم آج اللہ کو یاد کریں، قرآن و حدیث سے جوڑیں، تو ہم پریشانیوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں چاہیے ہمیں تو فلموں میں جانا ہے، شوق ہے برائیوں میں مبتلا ہونا، یہی نا؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما۔ اے میرے امت کے لوگوں، تم دو چیزوں کو پکڑے رہنا، تم دو چیزوں کو تھام لینا، تم دو چیزوں کو اپنے دلوں میں بھر لینا۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور نمبر دو سنت رسول، یعنی رسول کی سنت، رسول کے بتاؤ ہوئی بات۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مان لو گے، اگر ان دو چیزوں کو اپنا لو گے، تو کبھی تم پر پریشانی آ نہیں سکتے، پریشانی تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ آج ہم قرآن سے دور ہے، آج حدیث سے دور ہے، رسول کے باتوں سے دور ہے، نیک لوگوں کے باتوں سے دور ہے، اسی لیے آج ہم پر پریشانی آ رہے ہیں۔ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ قرآن و حدیث سے دور ہے۔ اچھا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں مصیبتوں میں ڈالے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے، ہمیں پیدا کیا مسلمان بنا کر تاکہ ہم مسلمان اور دین کے باتوں پر چلیں۔ تو اللہ کو کیا پڑی ہے پریشانیوں میں ڈالنے کی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم رجس مأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ وہ ناپاک ہے، ان کے کرتوتوں کے وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ برباد ہے، وہ انسان برباد ہے جن کے کرتوتوں کے وجہ سے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیے۔ انسان خود بخود جہنم میں دھکیل رہا ہے، انسان خود بخود اپنے آپ کو جہنم میں بلا رہا ہے۔ آج جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اسی لیے کہ وہ جہنم کے اندر پریشانیوں میں مبتلا ہے، اسی لیے کہ اللہ کے باتوں سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، رسول کے باتوں سے دور ہو گئے، اسی لیے آج پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور دنیا کے نقش قدم پر دیکھے، دنیا کے حالات کو اب اٹھا کر دیکھے، کسی بھی جگہ پر مسلمان شانتی امن کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر مسلمان شانتی ہو کر بیٹھا نہیں ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کہیں تو مسلمان مارے جا رہا ہے، کہیں تو مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اسے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسی دنیا کے نقش قدم پر ایک دیش کا نام ہے اسپین نام ہے،
جس میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، لیکن 800 سال تک حکومت کرنے کے باوجود اسپین کے اندر مٹھی بھر مسلمان ہیں جو اللہ کا نام لینے میں بھی ڈرتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں ڈرتے ہوئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کو بھول گئے، قرآن و حدیث کو بھول گئے، رسول کے باتوں کو بھول گئے، اللہ کے باتوں سے دور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبتوں میں ڈال دی، پریشانیوں میں ڈال دیا، اور اس جگہ پر اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہے، اور ہے تو ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے اللہ کے خلاف آواز اٹھائی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں اٹھائی، اللہ کے باتوں کو ماننے کے بجائے اللہ کے باتوں کو جھٹلایا، رسول کے باتوں کو جھٹلایا، تب انہیں ان پر عذابیں ہوئی، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ آج ہمارے حالات کس طریقے سے سب کو معلوم ہے، کیونکہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ دیش کے اندر مسلمان کس طریقے سے جی رہے ہیں۔ جب سے دیش کے پردھان منتری جی آئے اس وقت سے مسلمان امن و چین میں نہیں ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ اس دیش میں تمام وہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے جو دیش واسیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آنے کے کچھ دن کے بعد ایک ایسا قانون لاگو کی جو کسانوں کے خلاف ہوئی، وہ پیسے نوٹ بندی کرنے کے نام پر اور لوگوں کو پریشانی کی ہے، لیکن ان کی آواز اٹھائی، ان کی آواز کو درد سہنے والا نہیں ہے۔ اور آج ہی دیکھیں کچھ دن پہلے آپ نے ایک ایسا قانون لائے جو NRC کے نام پر ہم پر پریشانی آئی نا، NRC کے نام پر، اس آنے کے باوجود پھر ایک قانون لاگو کر دی CAA کے نام پر، اور اس میں لکھا گیا اور کہہ دیا کہ آج جو پریشانیوں میں ہے، کس دیش کے گرہ منتری نے اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ اس دیش کے تمام وہ لوگوں کو ناگرکتا مل سکتا ہے سوائے وہ لوگ جو دین سے دور ہے، جو دین کو مانتا ہے، رسول کو ماننے والا ہے۔ لیکن پرواہ نہیں ہے مسلمانوں، ہم عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج مسجدوں میں آذان ہو رہی ہے، آذانوں سے دور ہے، قرآن تلاوت کی جا رہی ہے، اس محفل میں رہنے کے بجائے آج ہم راستے میں گھوم رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے، ابھی نوجوان ہیں، بڑھاپے میں پہنچوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا اور عبادت بھی گزر بن جاؤں گا، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے بچپن کا عمر دی ہے کہ نماز اس وقت سے پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کا تمام چیزوں بتا دی ہے، اور اس پر دین پر پیدا کی ہے اور دین کے باتوں کو ماننا ہے۔ ہمیں جو دین اور اسلام دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے کہ ہمیں اسلام ملا ہے، لیکن ہم جیسے بہت سارے لوگ اس دھرتی کے اندر انسان پیدا ہوئے، کوئی تو ایسے دھرم پر، ایسے مذہبوں پر پیدا ہوئے جو اللہ کا رسول کو پہچاننے والا نہیں، رسول کے باتوں کو پہچاننے والا نہیں، اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور آج اس طریقے سے ہم بھی مبتلا ہو رہے ہیں، ہم بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ دین سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور، اسی لیے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوٹیں، دین کے باتوں کو مانیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مدد کرے گا۔ اگر آج ہم دین پر نہ لوٹیں اور اللہ کو نہ پکارے، اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے نافرمانی کریں، اگر ہم اللہ کے نافرمانیوں میں مبتلا رہے، اللہ کے نافرمانی کرتے رہے، رسول کے باتوں کو جھٹلاتے رہے، تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اے میرے بندو تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں قریب جاؤں گا، اے میرے بندو تمہیں مجھے یاد کرو اور یاد کرنے کے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، اے میرے بندو تم جو سوچ رہے ہو اس بات سے دور ہو جا، قرآن و حدیث سے جوڑ جاؤ، اللہ کے رسول کے باتوں سے جوڑ جاؤ، تمہیں یقیناً میں دوں گا۔ وَاذْكُرُونِي وَلَا تکفرون، اور تمہیں بات یاد رکھنا، میرے شکر گزار بننا، نہ شکر مت بننا۔ میں نے تمہیں جو چیزیں دی ہیں، میں نے تمہیں جو چیزیں دے رکھے اسی میں تم خرچہ کرتے رہنا۔ تو اللہ نے ہمیں دیے، کیوں زندگی عطا کی ہے، اسی لیے کہ ہم قرآن و حدیث سے جوڑیں۔ اب بتائیں، اس محفل میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ نمازی ہیں؟ نہیں نا۔ کیوں؟ نماز پڑھنا ہم تمام لوگوں پر عمر طے کی ہے، اس حساب سے ہر نوجوان سے لے کر بڑھاپے تک نماز فرض ہے، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ اور نماز پڑھنے کا ایک
کیا کمائی میں کمی پڑ رہے ہیں کیا؟ نہیں نا، تو کیوں ہم قرآن و حدیث سے دور ہو رہے ہیں، نماز سے دور ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے نافرمانی میں لگے رہو گے، اگر تم اللہ کے نافرمانیوں میں پڑے رہو گے تو تم یہ بات یاد رکھو، اگر اللہ کے نافرمانی کرتے رہو گے تو تم مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ظالم حکمراں تم پر مسلط کریں گے، ظالم حکمراں تم پر حکم چلائیں گے، لیکن تم کچھ کر نہیں پاؤ گے، تم اس کے باتوں کو تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے بستی والو، اگر تم تمام لوگ ایمان لاؤ گے، اگر تم ایمان لانے کے بعد میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں دوں گا، اگر ناشکر بنو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اگر تم شکر گزار بنتے ہو، اگر تم شکر گزار بن جاتے ہو تو میں اس آسمان و زمین سے رحمت کے دروازے کھول دوں گا، آسمان و زمین سے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اگر ناشکر بنو گے تو تم پر ظالم حکمراں مسلط ہوں گے۔ اور کسانوں کے خلاف اس دیش کے حکمراں نے ایسے قانون لاگو کی ہے جو کسانوں نے آواز اٹھا رہی ہے لیکن ان کا آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دیش کے صرف وہ لوگ شامل نہیں ہے کہ صرف مسلمان آواز اٹھا رہی ہے، بلکہ دیش کے وہ ہر شخص آواز اٹھا رہی ہے لیکن ان کا آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ ظالم حکمراں کیوں ہیں؟ ظالم حکمراں مسلط کیوں ہیں؟ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر تھا، اس نے بڑے بڑے علماء کو مروایا۔ اس کے درمیان امام حسن بصری جو عالم وقت تھے اس کے پاس لوگ پہنچے اور جا کر سوال کیا کہ حجاج بن یوسف ایسا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کیا جائے، ان کا حال کیا ہے؟ حجاج بن یوسف ظلم کر رہا ہے، ان کی ظلم کے سزا، ان کے ظلم کے جواب میں کیسے دوں؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر تم حجاج بن یوسف گورنر تم پر مسلط ہے، اگر ظالم گورنر تم پر مسلط ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے، وہ تمہارا خود کا کمائی ہے، وہ تم نے گناہ کی ہے، اسی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہے، اسی وجہ سے تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہے اور لوگ آئے قرآن و حدیث سننے کے لیے، ابھی سن لیں گے فجر کی نماز میں بھی نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور نماز سے دور ہے، پرواہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بستی والوں کو اللہ رب العالمین نے امن دیا، چین تھا، اس بستی میں پریشانیوں میں مبتلا نہیں تھا، لیکن جب اس بستی والوں نے اللہ کے نافرمانیوں میں پڑ گئے، اس بستی والوں نے اللہ کے نافرمانیوں میں لگے رہے، اس بستی والوں نے اللہ کے نافرمانیوں میں جب پڑ گئے تو اس بستی والوں کو خوف اور ذلت کی سزا دے دی، اس بستی والوں کو خوف کی سزا میں مسلط کر دیا، اس بستی والوں نے پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا مثال بیان فرمایا جس میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، لیکن اس بستی والوں نے اللہ کی خلاف آواز اٹھائی، اللہ کے رسول کے خلاف آواز اٹھائی۔ اللہ نے ان نعمتوں کو دے رکھے، ان نعمتوں کو دے رہے تھے لیکن ان نعمتوں سے دور ہو گئے اور اللہ کے شکر گزار بننے کے بجائے اللہ کے نافرمانیوں میں اتر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذابوں میں مسلط کر دیا، انہیں خوف میں مسلط کر دیا، انہیں عذابوں میں مسلط کر دیا۔ کہیں ہمارا حال ہی نہیں ہے ہم اللہ کے نافرمانیوں میں اتر آئے، اللہ کے پریشانی، ہم نے اللہ کے قرآن کے باتوں کو جھٹلائے، اسی وجہ سے آج ہم پر مصیبتیں ہیں، اسی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہم قرآن و حدیث سے دور ہونے کے بجائے آج ہم پر ظالم حکمراں ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کے باتوں کو اپنائیں۔ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط۔ لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا اے لوط علیہ السلام اپنے قوم کو ڈراؤ، میرے عذاب سے ڈراؤ۔ قوم والوں کو ڈرایا لیکن لوط علیہ السلام کے قوم والوں نے نہیں ڈرا، ان کے عذابوں سے نہیں ڈرا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں عذابوں میں مسلط کر دی اور ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کی باتوں کو نہیں جھٹلایا اور ان کے قوم والے نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اسی لیے وہ آج عذابوں میں مسلط ہو گئے، وہ پریشانیوں میں مسلط ہو گئے۔
نوح علیہ السلام کی قوم والوں کو نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف بھیجا اور کہہ دیا ہے نوح علیہ السلام، اے نوح اپنے قوم کو ڈراؤ۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی طرف گیا اور جانے کے بعد کہا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تبھی تم بچ سکتے ہو، اگر تم اللہ کے نافرمانی میں اتر آؤ گے تو تم عذاب کے لیے تیار رہنا، تم جہنم کے جانے کے لیے تیار رہنا، تم پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے لیے تیار رہنا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کریں، آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، آج جو ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، کہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم اللہ کے نافرمانیوں میں اتر آئے، ہم اللہ کی باتوں سے جھٹلائے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے آج ہم پر پریشانی ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص عذابوں میں مبتلا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص عذابوں میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو عذابوں میں مبتلا کرنے کے بعد انہیں آزمائشوں میں ڈالنا چاہا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ گئے اور جانے کے بعد اسے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیے، بہت سارے چیز دینے کے بعد واپس لوٹ آ گئے۔ پھر کچھ عرص کے بعد جب ان کے پاس بہت سارے مال ہو گئے تو وہی فرشتے پھر لوٹے اور ان کے پاس جا کر اللہ کی طرف سے مدد مانگی کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے راہ میں کچھ خرچ کر دو۔ لیکن 2 انسانوں نے جھٹلا دیا، 2 انسانوں ان باتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو اصلی حالتوں میں پہنچا دیا اور تیسرا شخص کو اللہ رب العالمین اسی حال میں رکھا۔ اللہ رب العالمین تیسرا شخص اسی حال میں رکھا، کہیں ہمارا حال یہی نہیں ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ اسی وجہ کہ اللہ کے نافرمانیوں میں اترا ہے، اللہ کے نافرمانیوں پریشانیوں میں مبتلا، اسی لیے آج ہم پر پریشانی ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کی باتوں سننے کے بجائے سننے کے بعد بھاگ جائیں؟ نہیں، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ ابھی سنیں اور فجر کے ارادہ کرے کہ فجر کے نماز سے میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ لیکن میرا کام تو بولنا ہے اور آپ کا کام سننا ہے، یہی سوچ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان یہی سوچ رہا ہے کہ جلسے میں جانا ہے، باتوں کو سننا ہے اور سننے کے بعد گھومنا پھرنے کے بعد آ کر بستروں میں جا کر سو جانا ہے۔ اسے پرواہ نہیں نماز پڑھنا ہے، اسے پرواہ نہیں رسول کے باتوں کو، اسے پرواہ نہیں اس چیز کا درد نہیں کہ رسولوں نے دین کی باتیں ہم تک کس طریقے سے پہنچایا۔ اگر آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، الرحیق المختوم آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول نے کس طریقے سے اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ آج تو ہم گھر بیٹھے اسلام مل گئے، آج تو گھر بیٹھے دین کی باتیں پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرنا، اللہ کے نبی کی جب طائف گئے لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے، لیکن 1 ہفتے رہے اس جگہ پر، کسی نے دین کی باتیں نہیں مانی، الٹے اللہ کے نبی پر ظلم کیا، الٹے اللہ کے نبی پر پریشانیوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے سر پھوڑا گیا، مارا گیا، آپ کے سر سے خون بہہ کر جوتے میں جم گیا۔ آج ہم تو دین کے بعد اس طریقے سے پہنچا، لیکن افسوس کرنا چاہیے، یہ انسان افسوس کرنے والا نہیں ہے، آج کا مسلمان افسوس کرنے والا نہیں ہے، اسے کیونکہ اسی دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مرنا ہے، غیروں کو طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ لیکن غیروں کے طریقوں کو اپنانے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانیوں میں ہم مبتلا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کے باتوں کو جھٹلائے، اسی لیے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے، اسی لیے آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کے باتوں کو اپنائے، رسول کے باتوں کو اپنے دل سے جوڑے، اور جب تک ہم رسول کے باتوں کو نہ جوڑیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کو باتوں کو جھٹلائے، جو اللہ کے باتوں کو جھٹلائے، وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگر کوئی میرے بندہ اللہ میرے باتوں کو جھٹلائے، اگر کوئی میرے بندہ اللہ میرے باتوں سے دور رہے اور رسول کے باتوں کو جھٹلائے، تو یہ بات وہ یاد رکھے کہ اللہ اسے جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے، وہ جہنم میں جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ لیکن
آج گھر میں جو گارجن ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود بخود وہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا ہو گیا، لیکن آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سنبھالیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو مسجدوں کی طرف بلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم عذاب سے دور رہنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اللہ کی رجوع کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم آگ سے دور کرو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اسی دنیا میں کھانا ہے، پینا ہے، مر جانا ہے، لیکن نہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو اسی میں کامیابی ہے، میں عالم بن جاؤں گا تو اسی میں کامیابی ہے، میں اس دنیا میں ایک امیر انسان بنوں گا، گاؤں میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤں گا، کامیابی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کون سا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان ترقی میں آنے والا ہے، وہی انسان کامیاب ہے جو جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل کر دے، جو جہنم سے بچے، جو جہنم سے بچ کر جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر سکے۔ تو ہمیں اس دنیا میں کیوں آئے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کو باتوں کو جوڑنا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب تمہیں مان کر باتوں کو سننے کے بعد فائدہ نہیں ہے، نہیں فائدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اسی میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح علیہ السلام، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ سے دعا کرو، ضرور تمہاری دعا کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ تمام چیزوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، وہ ضرور آسمانوں سے تم پر بارشیں برسائیں گی اور تمہیں عذابوں سے دور بھی کر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک مشہور، اس کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، تو اس نے اپنے گورنروں کو خط لکھا۔ کیا خط؟ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، اے میرے گورنروں، آج جو بھوکمپ آئے، آج جو زلزلہ آئے، یہ اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے، یہ اللہ کا عذاب بن کر آیا، اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنے گناہگار تصور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم ایک آپ کے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے، میں جو بھی زندگی میں کیا ہوں اسے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی نئی زندگی اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن انسان دعا کرنا نہیں چاہتا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا پینا اور آخرت میں دکھا جائے گا، نہیں، کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں کھایا پیا مرا، لیکن مرنے کے بعد بھی تم پر حساب ہوگا، اور تم جو کیے ہو ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اور ان کے سامنے تمہیں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو لائے گا، اسی لیے میں یہی گزارش کروں گا، ایک پیغام دوں گا کہ عمر بن عبدالعزیز اور اللہ نے قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے پیغام ہم تک پہنچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں، اور عمر بن عبدالعزیز نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے کہ آج ہمارے ظالم حکمراں جو ہم پر مسلط ہے، یا اللہ ہم ان ظالم حکمراؤں سے نجات حاصل دور کر دے، یا اللہ ہم ان ظالم حکمراؤں سے دور کر دے۔ میں اسی چند باتوں کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔